نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ افک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ واقعہ افک جس میں سیدہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زوجہ رسول صدیقہ بنت صدیق حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی اور اس تہمت سے براءت کا اظہار اور اس کی شہادت اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ تو یہ واقعہ افک اس طرح پیش آیا، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب غزوہ بنو مستلق سے سفر سے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو جب پڑاؤ ڈالا تو قضاء حاجت کے لیے سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں نکل گئی اور وہ وقت رات کا تھا، اور جب وہ قضاء حاجت کر کے واپس آنے لگی تو ان کا ہار کہیں گر گیا۔ اس سفر میں چونکہ وہ ساتھ تھی، وہ ہار ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قافلے کو روانگی کا کوچ کا حکم دے دیا، اور چونکہ پردے کا حکم پہلے نازل ہو چکا تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ایک ہودج بنایا گیا تھا، لکڑی کا ایک چھوٹا سا کمرہ کہہ لیں جو اونٹ پہ رکھ دیا جاتا تھا، اس میں وہ بیٹھ جاتی تھی، پردے لگے ہوتے تھے اور لوگ اٹھا کے اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی ابھی چھوٹی عمر کی تھی اور اتنا وزن بھی نہیں تھا ان کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا تو لوگوں نے آ کے چپکے سے اٹھا کے اس کو اونٹ پہ سوار کر دیا، اور احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کا وزن کم ہے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہے یا نہیں ہے۔ قافلہ چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں، ہار ملنے میں کچھ وقت لگا، جب واپس آئیں تو دیکھا قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک نے ذہانت تو عطا فرمائی تھی، تو یہ خیال کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پائیں گے اور میری جو ہے عدم موجودگی کا احساس ہوگا تو تلاش میں یا تو خود یہاں پہ آئیں گے یا کسی کو یہاں پہ بھیجیں گے جہاں سے قافلہ روانہ ہوا ہے۔ چنانچہ وہ وہیں کپڑا لے کر لیٹ گئی، اور رات کا آخری پہر تھا، نیند آ گئی۔ دستور یہ ہوتا تھا، قافلے سے پیچھے ایک آدمی کو چھوڑا جاتا تھا جو اس بات کا خیال کرتا تھا کہ اگر قافلے سے کوئی چیز گر جائے یا کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو وہ اٹھا کے قافلے تک پہنچا دیتا تھا۔ تو یہاں پیچھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ قافلے کے پیچھے تھے۔ صبح کا وقت ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہیں۔ جب وہ آئے تو ان کی نظر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اور پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا دیکھ چکے تھے، تو پہچان گئے تھے کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے بلند آواز سے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئی، ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئی۔ انہوں نے میرے پاس لا کے اونٹ بٹھایا اور میں اس پہ سوار ہو گئی، اور انہوں نے قافلے تک مجھے پہنچا دیا۔ عین دوپہر کے وقت قافلے میں پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، واللہ ما کلمنی کلمۃ ولا سمعت منہ کلمۃ غیر استرجاعہ، کہ اللہ کی قسم میں نے نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے ان سے سوائے اس انا للہ پڑھنے کے کوئی اور بات سنی۔ پورا رستہ کوئی بات نہیں کی۔ وہاں جب قافلے میں پہنچے دوپہر کا وقت، منافقین ان کو ایک موقع مل گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب زوجہ محترمہ کے بارے میں نازیبا باتیں کرنا شروع کر دی ان کے بارے میں،
اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئی، اور منافقین کے جو سردار عبداللہ بن ابی تھے وہ اس میں سب سے پیش تھے اور بڑھ چڑھ کے وہ باتوں کو پھیلا رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے بارے میں اس طرح کی نازیبا باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم مدینہ پہنچے تو میں بیمار ہو گئی، بستر پہ لیٹ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کے اتنا پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سلام کرتے، بس اور کوئی بات نہیں کرتے۔ گھر والوں سے میری خیریت دریافت کرتے تھے، اور کم و بیش 1 مہینہ تک بیماری رہی، میں بیمار رہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رویہ اور یہ آپ کی بے اعتنائی اور بے توجہی پہلے بیماری کے دنوں میں نہیں ہوتی تھی، اس کو میں نے محسوس کیا۔ ایک رات یہ ہوا کہ میں حضرت ام مستہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ لگتی ہے ام مستہ، تو ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر گئی۔ اس وقت چونکہ گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، لوگ باہر قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، تو رستے میں ام مستہ کی چادر میں پاؤں الجھ گیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے مستہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا، مستہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا کہ آپ کیسی ماں ہیں اپنے بیٹے کو جو کہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوا، یعنی بدری صحابی ہے، اس کے بارے میں آپ اس کو برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ ارے بیٹی تجھے نہیں پتا اس نے کیا باتیں کی ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو خبر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ یہ باتیں پھیلائی گئی ہیں اور اس میں یہ بھی شریک ہے۔ یعنی منافقین نے اتنی باتیں اڑائیں، عام لوگ تو اس میں ان کے اس فتنہ میں ان کی باتوں میں نہیں آئے، لیکن 3 صحابہ کرام جس میں 2 مرد اور 1 عورت، یہ ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی کوئی بات کر دی، جس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک عورت حمنہ بنت جہش، یہ 3 صحابہ یہ ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی کوئی بات کر دی یا ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ تو ان کے علاوہ کسی نے ان کی بات کو نہیں لیا، چونکہ سارے ہی صحابہ یہ جانتے تھے کہ یہ اہل بیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ان سے اس قسم کی کسی بات کا صادر ہونا یہ ممکن نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انتخاب ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے، اور خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح وہ من جانب اللہ ہوا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ آپ نے اس بات کی تحقیق کی، لوگوں سے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صاف کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہلک ولا نعلم الا خیر، لہٰذا وہ آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، اور ہم تو ان کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں کہتے، ہم نے ان سے خیر ہی دیکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تسکین کے لیے یہ فرما دیا کہ یا رسول اللہ لم یضیق اللہ علیک والنساء سواها کثیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر تنگی نہیں ڈالیں گے، آپ کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے، مشقت میں نہیں ڈالیں گے، عورتیں بہت ساری ہیں، لیکن آپ جو ہے ان تسأل الجاریہ، اگر آپ گھر کی خادمہ اور باندی سے پوچھ لیں گے وہ آپ کو سچ سچ بتا دے گی، کیونکہ جو گھر میں رہنے والی خاتون ہے وہ گھر کے حالات بنسبت دوسرے مردوں کے وہ بہتر جانتی ہے،
تو آپ گھر کی باندی سے پوچھیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا جو گھر کی خادمہ تھی، باندی تھی، ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اتنی سادہ مزاج اور اتنی غافل ہیں کہ وہ آٹا گوندھ کے رکھ کے سو جاتی ہیں اور بکری آ کے کھا جاتی ہے، مطلب ان کو تو اتنا بھی وہ نہیں ہے، تو لوگوں کی اتنی چالاکیوں کا ان کو کیا خبر ہوگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا حضرت ام مستح سے تو میری تو بیماری اور بڑھ گئی۔ میں گھر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے ماں باپ کے ہاں جانے کی اجازت چاہی تو آپ نے مجھے اجازت دے دی، میں گھر چلی گئی۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا جا کے کہ امی جان میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں لوگوں میں، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس خاتون کے ساتھ خامند کو زیادہ محبت ہوتی ہے، خامند کی زیادہ قریبی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ حاسدین تو ہوتے ہیں جو اس سے حسد کرتے ہیں اور ایسی باتیں پھیلاتے ہیں کہ خامند نفرت کرے یا اس سے دور ہٹ جائے۔ تو پریشان نہ ہو، حوصلہ دیا دل کی تسلی کے لیے۔ تو میں نے پوچھا میرے باپ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا؟ کہا ان کو بھی علم ہے۔ اس وقت میرے باپ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو میں نے ایک چیخ ماری جس سے وہ بھی آ گئے۔ والدہ سے پوچھا کیا ہوا، میری والدہ نے بتلایا اس کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہے۔ تو خیر وہ رات میرے آنسو نہیں رکے، نہ مجھے نیند آئی، اور اسی طرح وقت گزرتا رہا تھا کہ 1 مہینے کے قریب وقت گزر گیا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے اور بات کی کہ میں نے آپ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں سنی ہیں، اب اگر تو یہ ایسی ہی باتیں ہیں، جھوٹ ہیں، تو آپ بتا دیں، بات کو واضح کر دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ سے کچھ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں، اور اگر لوگوں کی جھوٹی باتیں ہیں تو اللہ انشاءاللہ ان قریب برات کا اظہار فرما دیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی والد سے کہا کہ آپ کچھ کہیں۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کہوں۔ اپنی والدہ سے کہا، انہوں نے بھی کہا میں پریشان ہوں، میں کیا کہوں اس حوالے سے۔ تو پھر میں نے کہا کہ لوگوں کی باتیں سن کے آپ کے دل میں بات بیٹھ چکی ہے، اب اگر میں یہ کہوں کہ میں نے نہیں کیا اور خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور اگر میں کہہ دوں، اقرار کر لوں جس چیز کو میں نے نہیں کیا اور خدا کی قسم میں نے نہیں کیا، میں اس سے بری ہوں، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ اس لیے میں وہی بات کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ صبر ہی بہتر ہے، اللہ پاک مدد کرنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ وحی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ جب وحی کی کیفیت شروع ہوئی، سردی کا موسم، اور سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی پہ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے گرنے شروع۔ اب میں تو مطمئن ہو گئی، میرے علاوہ سارے گھر والے پریشان تھے۔ مجھے اس لیے اطمینان تھا کہ میں بے قصور ہوں اور اللہ میری برات ظاہر فرمائیں گے، اور گھر والے پریشان تھے کہ پتہ نہیں آپ کیا ہمارے بارے میں نازل ہوتا ہے۔ تو جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کی برات نازل فرمائی۔ تو میری والدہ نے کہا کہ اٹھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیجیے۔ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے بارے میں یہ آیتیں نازل کی، میری برات کی، میری پاک دامنی کی گواہی دی، میں اس خدا کا شکر ادا کروں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھ کے سنائی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سورہ نور کی آیات، آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 26 تک یہ آیتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھے، مسجد میں تشریف لے گئے اور تمام مجمع عام میں لوگوں کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل ہونے والی آیتوں کی تلاوت کی اور لوگوں کو سنائی. اس سے پہلے جب یہ باتیں پھیل رہی تھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پریشانی ہوئی. جب آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کوئی حقیقت واضح نہیں ہو رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے آئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں خطاب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص کے مقابلے میں میری مدد کرے جس نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھ کو ایذا اور تکلیف پہنچائی. اور اللہ کی قسم میں اپنے اہل بیت کے بارے میں سوائے خیر اور پاک دامنی کے کچھ نہیں جانتا. اور جس شخص کے بارے میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، یعنی حضرت صفوان بن معطل، اس کے بارے میں بھی میں خیر ہی جانتا ہوں، اس کے بارے میں بھی میں خیر ہی جانتا ہوں. تو جب یہ بات کی تو قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. اگر وہ شخص جو آپ کے اہل بیت کے بارے میں تہمت لگانے والے ہیں اور آپ کو ایذا پہنچانے والے ہیں، اگر وہ شخص ہمارے قبیلہ اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر وہ ہمارے برادر قبیلہ خزرج سے ہے اور آپ حکم فرمائیں گے تو ہم آپ کے حکم پر اس کو قتل کر دیں گے. تو قبیلہ خزرج کے جو سردار تھے سعد بن عبادہ، انہوں نے سمجھا کہ سعد بن معاذ ہم پہ تعریض کر رہے ہیں، ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر تہمت لگانے والا وہ ہمارے قبیلے کا ہے. تو وہ کھڑے ہو گئے، ان کو غصہ آ گیا، جوش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم ہرگز اس کو نہیں قتل کر سکو گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہے تو ہم خود اس کو قتل کر دیں گے. تو بات آپس میں جب بڑھنے لگی، قریب تھا کہ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، لوگوں کو خاموش کروایا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی باتیں پھیل رہی تھی اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور 1 مہینے سے زیادہ تک وہی بھی رکی رہی، 1 مہینے سے زیادہ تک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، لوگوں سے مشورہ بھی کرتے رہے، اس واقعے کی تحقیق بھی فرماتے رہے. بالآخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ پاک نے ان کی پاک دامنی کے جو ہے وہ گواہی دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے یہ تو یقین تھا کہ میری پاک دامنی کی گواہی خدا کی طرف سے اور میری برات نازل ہوگی، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ میرے بارے میں آیات نازل ہوں گی جو قیامت تک ان کی تلاوت ہوتی رہے گی. اللہ پاک نے ان کی جو ہے وہ پاک دامنی کی گواہی دی، اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور رہتی دنیا تک ان آیات کی تلاوت ہوتی رہے گی، نمازوں میں بھی، بغیر نمازوں کے بھی. اور ان کی پاک دامنی کی گواہی جو بندہ قرآن پڑھے گا اس کی گواہی دے گا. اور یہ بہت بڑا حادثہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے. Islamic or information.